السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه واللفظ للبخاري. وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 247 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں: التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ التفت کا معنی ہوگا متوجہ ہونا، چہرہ کرنا، رخ کرنا۔ التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے۔ التفت مانے متوجہ ہونا، رخ کرنا، چہرہ کرنا، الینا ہماری طرف۔ التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ فقال، اور آپ نے یہ کہا، کیا کہا؟ اذا صلی احدکم فلیقل، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ پڑھے، یعنی یہ دعا پڑھے۔ کیا پڑھے؟ التحیات للہ، یعنی تشہد۔ تشہد کب پڑھیں گے؟ 2 رکعت سے جب فارغ ہوں گے، سجدے سے اٹھیں گے تو بیٹھتے ہیں، اس کو قعدہ کہتے ہیں، تشہد کہتے ہیں۔ اور تشہد 2 طرح کا ہوتا ہے، پہلا تشہد اور دوسرا تشہد، آخری تشہد۔ 4 رکعت والی نماز یا 3 رکعت والی نماز، تو 2 رکعت پڑھ کے تشہد میں بیٹھتے ہیں، پھر جس میں سلام پھیرنا ہوتا ہے اس میں بیٹھتے ہیں۔ اس تشہد کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، بعض لوگوں نے اس کو واجب کہا ہے، بعض لوگوں نے اس کو فرض کہا ہے، بعض لوگوں نے اس کو رکن کہا ہے۔ علی کل حال تشہد یہ نماز کے اندر ضروری ہے، جس میں سلام پھیریں گے اس تشہد میں بیٹھنا، قعدہ میں بیٹھنا اور تشہد پڑھنا، یہ بہت بنیادی چیز ہے، نماز کا حصہ ہے، رکن اور واجب اور فرض کے درجے میں ہے، یعنی بہت ضروری ہے۔ التحیات للہ اذا صلی احدکم فلیقل، اذا مانے جب، صلی مانے نماز پڑھنا، احدکم تم میں سے کوئی، فلیقل مانے چاہیے کہ کہے۔ اذا صلی احدکم جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، فلیقل چاہیے کہ کہے۔ التحیات للہ، تحیات یہ جمع ہے، اس کی واحد کیا آئے گی؟ التحیت۔ التحیت واحد، جمع التحیات، معنی کیا ہوگا؟ عظمت، بزرگی یا قولی و زبانی عبادات،
قولی و زبانی عبادات، یعنی جو کہتے ہیں اذکار ہے اور زبان سے جو ادا کرتے ہیں، اس طرح کی جو عبادات ہے اس کو التحیات میں شمار کیا گیا ہے. للہ، اللہ کے لیے. والصلوات، صلات کی جمع صلوات، پنج وقتہ نماز یا پھر تمام عبادتیں، تمام قسم کی عبادات، یا بدنی اور فعلی عبادات. التحیات میں زبانی عبادات اور الصلوات میں فعلی و بدنی عبادات، یعنی جن عبادت کا تعلق بدن سے ہے، طاقت سے ہے، جسم سے ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے. الطیبات، طیبتن کی جمع طیبات، اس کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ. الطیبات کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ذکر و اذکار، اقوال صالحہ، اعمال صالحہ، اچھے اعمال، یا پھر مالی عبادات جیسے صدقہ و خیرات، احسانات، انفاق فی سبیل اللہ، مالی عبادات. تو ترجمہ ہوگا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قسم کی قولی، بدنی، مالی عبادات سب اللہ کے لیے. التحیات قولی عبادات، والصلوات بدنی عبادات، والطیبات مالی عبادات، للہ اللہ کے لیے. یعنی تمام قسم کی قولی، بدنی اور مالی عبادات سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام مانے سلام، سلامتی، علیک مانے تم پر، ایہا النبی، ایہا النبی مانے اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آسان ہے. ترجمہ دیکھیے، السلام علیک ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو. اے نبی آپ پر سلام ہو، سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث اور یہ دعا، یہ تشہد مروی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ پڑھتے تھے السلام علیک ایھا النبی، لیکن جب نبی کا انتقال ہو گیا تو کیا پڑھتے تھے؟ السلام علی النبی. عبداللہ بن مسعود کیا پڑھتے تھے؟ السلام علی النبی. دعا کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی. تو ایھا جو ہے اس کو نکال دیتے تھے، السلام علی النبی پڑھتے تھے. لیکن ان کا یہ عمل کیا ہے؟ ان کا اپنا ذاتی اجتہاد ہے. درست بات کیا ہے؟ جیسے نبی نے سکھایا ویسے ہی پڑھنا ہے. السلام علیک ایھا النبی یہی تشہد میں پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تشہد سکھایا ہے اس میں کہیں قید نہیں ہے زندگی اور زندگی کے بعد کی. کبھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری زندگی میں ایسے پڑھنا ہے، میری وفات کے بعد ایسے پڑھنا ہے. کبھی آپ نے نہیں کہا ہے. جب آپ نے نہیں کہا ہے تو ہمیں اس کو بدلنے کی ضرورت قطعا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو نبی پر سلام بھیجا جاتا ہے تو یہ سلام جو ہے
اس طرح سلام نہیں ہوتا ہے جیسے ایک آدمی مقابلے میں سلام کرتا ہے، آمنے سامنے سلام کرتا ہے، بلکہ یہ دعا ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ تیسری بات یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمہور صحابہ کی موجودگی میں، یعنی بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں منبر پر تشہد سکھایا، اور یہی سکھایا السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی، یہی سکھایا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ السلام علیک ایھا النبی نماز میں تشہد میں کہا جائے گا، اس کو بدلا نہیں جائے گا۔ اگر یہ چیز غلط ہوتی تو صحابہ اکرام کی موجودگی میں جو ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، صحابہ اکرام اس پر کیا کرتے؟ نکیر کرتے، اعتراض کرتے، لیکن کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا ہے۔ تو خلیفۃ المسلمین تھے، انہوں نے یہ سکھایا ہے، اور صحابہ کی موجودگی میں سکھایا ہے، کبار صحابہ کی موجودگی میں۔ تو درست بات یہی ہے، تشہد میں السلام علیک ایھا النبی کہا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو کہتے تھے السلام علی النبی، ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا اجتہاد ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیک اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ عباد اللہ، عباد اللہ عبد کی جمع عباد، وعلی عباد اللہ، اور اللہ کے بندوں پر ہو، الصالحین نیک، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ دیکھیے دعا کر رہے ہیں، پہلے اپنے لیے، پھر عام مسلمانوں کے لیے۔ اس میں تمام بندے چاہے زمین پر ہوں یا آسمان میں ہوں، سارے کے سارے اللہ کے بندوں کے لیے ہم تشہد میں دعا کرتے ہیں۔ گویا کہ ہم بھی دعا کر کے نیک بن رہے ہیں۔ جو نماز پڑھتا ہے، تشہد پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، نیک بن رہا ہے، نیک لوگوں میں سے شامل ہو رہا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، کیا خیال ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کتنی جامع دعا ہے کہ ہم پر سلامتی ہو، ہم ہر قسم کے شر اور فساد، بیماریوں اور پریشانیوں سے بچے رہیں، دنیا و آخرت میں کامیابی مقدر ہو، اور اللہ کے نیک بندے، نیک بندے کون ہیں؟ جو نماز پڑھتے۔ اس میں تمام بندے داخل ہیں۔ کون سے بندے؟ جو نیک ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ تنہا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، اعجبہ الیہ فیدعو، ثم مانے پھر، ثم مانے پھر، لیتخیر چاہیے کہ وہ اختیار کرے، لیتخیر چاہیے کہ وہ اختیار کرے، تخیر یتخیر مانے اختیار کرنا، چننا، ثم لیتخیر چاہیے کہ وہ اختیار کرے، من الدعاء دعا میں سے، اعجبہ الیہ، اعجبہ الیہ جو اسے پسند ہے، اعجب یعجب مانے پسند کرنا، اچھا لگنا، اعجبہ الیہ جو اسے پسند ہو،
فیدعو اور دعا کرے. تشہد کے بعد کیا کرے؟ دعا کرے. تشہد کے بعد دعا کرے. اور ایک حدیث میں کیا ہے؟ درود کے بعد دعا کرے. معلوم ہوتا ہے بظاہر کہ یہ حدیث پہلے ہے، اور درود والی جو روایت ہے کہ درود کے بعد دعا کرے، وہ بات کی ہے. تو درود پڑھ کر کے، تشہد اور درود پڑھ کر کے جو اسے دعا پسند ہو وہ دعا کرے، جو اسے یاد ہو، چاہے معصور ہو یا غیر معصور ہو، یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہو یا ثابت نہ ہو، اپنی زبان عربی زبان میں جو دعا ہے وہ کرے. عربی زبان میں جو دعا کرنا ہے وہ دعا کرے. ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو. پھر وہ دعا کا انتخاب کرے، اختیار ہے اس کے لیے، جو اسے اچھا لگے دعا کرے. جیسے مثال کے طور پر دعا کرے کہتے ہوئے اللہم بارک لنا فی اموالنا و اولادنا و ابنائنا و ازواجنا و ذریاتنا. جو بھی دعا اس کو کرنی ہے عربی زبان میں وہ دعا کرے. متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے. واللفظ للبخاری، اور یہ حدیث کے الفاظ کس کے ہیں؟ صحیح بخاری کے ہیں. وللنسائی كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد. نسائی کی روایت میں کیا ہے؟ كنا نقول، ہم کہتے تھے. کیا کہتے تھے تشہد میں؟ قبل ان يفرض علينا التشهد، تشہد کے فرض ہونے سے پہلے. یفرض فرض کیا گیا، علینا ہم پر، التشہد تشہد. قبل ان یفرض علینا التشہد، تشہد کے فرض ہونے سے پہلے. تحیات کو تشہد کا نام دیا گیا ہے. التحیات للہ، یہ جو تحیات ہے اس کو کیا کہا گیا؟ تشہد کہا گیا ہے. تشہد کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں شہادتین ہے، یعنی دعا کے آخر میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو تحیات کا نام تشہد اس لیے دیا گیا ہے چونکہ وہ شہادتین پر مشتمل ہے. یعنی دعا کے اخیر میں، تشہد کے اخیر میں کیا ہے؟ شہادتین ہے. تو نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ ہم کہتے تھے، کنا نقول، ہم پڑھتے تھے، کہتے تھے، قبل ان یفرض علینا التشہد، تشہد کے فرض ہونے سے پہلے. لیکن سوال یہ کہ کیا پڑھتے تھے وہ نہیں بتایا گیا ہے. کیا پڑھتے تھے وہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے، لیکن صحیح مسلم کے اندر وہ پوری تفصیلات موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنا نقول فی الصلاۃ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو تشہد میں کیا کہتے تھے؟ السلام علی اللہ، السلام علی فلان، السلام علی اللہ، السلام علی فلان، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل. اس طرح کیا ہے؟ تشہد پڑھتے تھے. لیکن اس سے منع کر دیا گیا. کس سے منع کر دیا گیا؟ السلام علی اللہ، السلام علی فلان، اس طرح تشہد پڑھنے سے منع کر دیا گیا. تو اب کیا سکھایا گیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ سکھایا گیا. وَلِأَحْمَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ التشہد. مسند احمد کے کیا الفاظ ہیں؟ دیکھیے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ التشہد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تشہد سکھایا. علمہ التشہد، علم یعلم نہیں ہوتا سکھانا. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ التشہد،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تشہد سکھایا. کن کو سکھایا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وَأَمَرَهُ أَن يُعَلِّمَهُ النَّاسِ، اور ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو سکھائیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا حکم دیا؟ أَن يُعَلِّمَهُ النَّاسِ. علم يعلم نے سکھانا. أن يعلمه کہ اس کو سکھائیں. کس کو سکھائیں؟ تشہد کو. الناس لوگوں کو، یعنی وہ لوگوں کو تشہد سکھائیں. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ تشہد کی اہمیت، تشہد کا مقام. نبی نے سکھایا ہے، سکھانے کے بعد کیا کہا ہے کہ لوگوں کو سکھاؤ، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو سکھاؤ. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سنت کو سکھانا چاہیے، سنت کو عام کرنا چاہیے، دعا کو سکھانا چاہیے، نماز کی دعاؤں کو یاد کرانا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تشہد کی اہمیت کو دیکھیے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ التشہد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھائی. تشہد سکھانے کے بعد کیا کہا؟ وَأَمَرَهُ أَن يُعَلِّمَهُ النَّاسِ، اور لوگوں کو ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو تشہد سکھائیں. وَلِمُسْلِمٍ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مسلم کی روایت اس طرح ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد سکھاتے تھے. یعلمنا ہمیں سکھاتے تھے، التشہد تشہد. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد سکھاتے تھے. کیسے سکھاتے تھے؟ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ الی آخرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے التحیات، تمام قسم کی زبانی عبادات، المبارکات پاکیزہ، الصلوات بدنی عبادات، یہ سب کس کے لیے ہے؟ للہ اللہ کے لیے ہے، الی آخرہ اخیر تک. یعنی یہاں پر صیغہ بدلا ہوا ہے. تشہد کے مختلف صیغے ہیں. سب سے مشہور جو دعا ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. دیکھیں تشہد کئی صحابہ کرام سے، تشہد کی جو روایت ہے کئی صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تینوں صحابہ کرام نے تشہد کی روایت کو بیان کیا ہے. تو ظاہر ہے الفاظ میں کہیں کہیں تبدیلی ہے، الفاظ جملہ الگ الگ ہے. تو ان میں سے جو بھی یاد ہو جائے تشہد کو پڑھا جا سکتا ہے، یعنی سب ثابت ہے، تشہد کو پڑھا جا سکتا ہے. البتہ سب سے جو مشہور اور معروف تشہد ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو یہاں پہ حدیث نمبر 247 پڑھی جا رہی ہے. الفاظ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بعض روایتوں میں اس تشہد کے سکھانے سے قبل صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اسی طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے تھے، قرآن جیسے سکھاتے تھے ویسے ہمیں تشہد سکھاتے تھے. تو تشہد کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے قرآن اہتمام کے ساتھ سکھاتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کو اہتمام کے ساتھ سکھاتے تھے، چونکہ نماز کے اندر پڑھی جانے والی اہم ترین دعاؤں میں سے ایک اہم دعا ہے. بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ التحیات یہ کیا ہے؟ نماز کے ارکان میں سے ہے. بعض لوگوں نے اس کو کیا کہا ہے؟ واجبات میں سے ہے. بعض لوگوں نے کیا کہا ہے؟ فرائض میں سے ہے. لہذا اس کو سکھانا چاہیے.
اور یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، بچوں کو یاد کرانا چاہیے. یہ کیا ہوگا؟ صدقہ جاریہ ہوگا. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے. وعن عبد الله المسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے. فقال، اور یہ کہا، اذا صلی احدکم فلیقل، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، فلیقل چاہیے کیوں کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قسم کی قولی، بدنی اور مالی عبادات سب اللہ کے لیے ہے. التحیات سے مراد کیا ہے؟ قولی عبادات. والصلوات سے مراد کیا ہے؟ بدنی عبادات. والطیبات سے مراد کیا ہے؟ مالی عبادات. تمام قسم کی زبانی، قولی، مالی عبادات، قولی، بدنی اور مالی عبادات سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ہم پر سلامتی نازل ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک تمام بندوں پر، اور تمام اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. وحدہ، وہ تنہا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ثم لیتخیر من الدعاء، پھر وہ اختیار کرے دعا میں سے، چنے دعا میں سے، یعنی تشہد کے بعد دعا کرے. اعجبہ الیہ، جو اسے پسند ہو. فیدعو، اور دعا کرے. دعا کرے تشہد کے بعد اور درود شریف پڑھنے کے بعد. یہ حدیث درود شریف کے متعلق جو دعا کا حکم دیا گیا ہے، درود شریف پڑھ کر کے دعا کرنے کا، اس سے پہلے کی ہے. تو پہلے التحیات، پھر درود شریف، پھر اس کے بعد اپنے لیے جو دعا کرنا ہے دعا کرے. متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے. واللفظ للبخاری، لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ کس کے ہیں؟ بخاری کے ہیں. وللنسائی كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد، اور مسلم کی روایت میں یہ ہے، كنا نقول، ہم کہتے تھے، قبل ان يفرض علينا التشهد، تشہد کے فرض ہونے سے پہلے پہلے، تشہد کے فرض ہونے سے پہلے پہلے ہم کہتے تھے. لیکن کیا کہتے تھے وہ یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے. دوسری روایت میں سنن نسائی وغیرہ کے اندر، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ ہم السلام علی اللہ، السلام علی فلان، اس طرح پڑھتے تھے. تو اس سے منع کر دیا گیا. کیا حکم دیا گیا؟ تشہد پڑھنے کا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو یہاں پہ ابھی حدیث پڑھی گئی ہے، دعا پڑھی گئی ہے، وہی پڑھنے کا حکم دیا گیا. ولی-احمد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ التشہد، اور مسند احمد کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تشہد سکھایا. عبداللہ المسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشہد سکھایا. اس سے تشہد کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. وَأَمَرَهُ أَن يُعَلِّمَهُ النَّاسِ، مزید یہ کہ آپ نے حکم دیا کہ وہ لوگوں کو سکھائیں. کیا سکھائیں؟ یہی تشہد. ولمسلم عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اور مسلم کی روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد سکھاتے تھے. کیا سکھاتے تھے؟ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ. تو حدیث کے مختلف تشہد کے مختلف صیغے ہیں، مختلف احادیث میں وارد ہیں. 3 صحابہ کرام نے تشہد کی روایت کو بیان کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مشہور جو تشہد ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1،
نماز میں اس تشہد کو پڑھنا چاہیے. دوسری رکعت کے بعد اور چوتھی رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اس میں تشہد کو پڑھنا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی تشہد کے بعد دعا کر سکتے ہیں. جو دعا پسند ہو اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں. نماز میں دعا قبول ہوتی ہے، تشہد میں دعا قبول ہوتی ہے، سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے. تو تشہد میں درود شریف پڑھنے کے بعد تشہد تحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کرنے کا حکم ہے، تو دعا قبول ہوتی ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سنت کو سکھانا چاہیے اور اسے عام کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھاتے تھے اور کہتے تھے سکھاؤ اس کو. تو جیسے تشہد آپ نے سکھایا، کیا کہا؟ اس کو لوگوں کو سکھاؤ، لوگوں میں بتاؤ. تو اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ سیکھنا چاہیے اور سکھانا چاہیے. سیکھ لیں اور پھر لوگوں کو سکھائیں. دعا یاد کریں پھر لوگوں کو یاد کرائیں. تشہد یاد کریں لوگوں کو تشہد سکھائیں. نماز سیکھیں لوگوں کو نماز سکھائیں. چوتھی بات یہ معلوم ہے تشہد کی اہمیت کا علم. تشہد کی اہمیت کا علم کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سکھایا ہے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کو ایسے ہی سکھایا جیسے قرآن سکھایا ہے. قرآن کی جیسے اہمیت تشہد کی اہمیت. اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں. زبانی عبادات، لسانی عبادات، بدنی عبادات اور قولی عبادات، مالی عبادات، یہ ساری عبادتیں کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. نماز میں پہلے اپنے لیے دعا، نماز کے اندر یا نماز کے بعد جب بھی دعا کریں پہلے اپنے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے دعا. عام مسلمانوں کے لیے دعا کریں. دعا کا یہی ادب ہے، پہلے اپنے لیے پھر عام مسلمانوں کے لیے. جیسے السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، اللہ کے بندے تھے. آپ کے اندر کوئی نوری صفت نہیں تھی. آپ بشر تھے، انسان تھے. آپ بھی اللہ کے محتاج تھے. آپ کو بھی دعا کی ضرورت تھی. آپ کو بھی اللہ کی رحمت اور برکت کی ضرورت تھی، سلامتی کی ضرورت تھی. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.